دونوں طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلط تصویر پیش کی گئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصحاب ثلاثہ سے دشمنیاں تھی، آپس میں ناراضگی تھی۔ اس فرمان پر ہم اپنے عقیدے کی بنیاد رکھیں گے۔ حضرات، ہمارا مسلک تولا ہے، تبرہ نہیں ہے۔ ہمارا مسلک محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری آنکھ کا نور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت علی کا عقیدہ سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اس آیت مبارکہ نے صحابہ کرام کے طرز عمل کے حوالے سے ایک اصولی بات بتا دی کہ صحابہ کرام کی ساری سختیاں وہ کافروں کے لیے ہیں، اور ان کی نرمیاں، ان کی محبت، ان کی مودت، ان کی اخوت وہ اپنوں کے لیے تھی۔ صحابہ کرام کے معاملات اس طرح کے نہیں تھے جس طرح آج مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی ساری نرمیاں یہ کافروں کے لیے ہیں اور ساری سختیاں یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا طرز عمل ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرنے کے حوالے سے ایک گروہ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بڑھائی تو یہاں تک بڑھا دی کہ انہیں مشکل کشا مان لیا، انہیں حاجت روا مان لیا، انہیں معبود مان لیا۔ ایک طرف یہاں تک بیان کر دیا کہ ایک دفعہ آسمانوں پہ فرشتوں کی لڑائی ہو گئی اور اللہ رب العزت سے معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت علی کو کہا اور وہ گئے اور فرشتوں کی صلح کروائی اور وہ معاملہ ختم کروایا۔ ایک طرف شان بڑھائی تو یہاں تک بڑھا دی کہ فتح خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تلوار چلائی، وہ تلوار مرحب کا سر کاٹتی ہوئی پہلی زمین، دوسری زمین، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین کو کاٹے جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت کو جبریل کو بھیجنا پڑا۔ تو حضرات، ایک طرف شان بڑھانے والوں نے یہاں تک بڑھا دی اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرنے پہ جب یہ گروہ آیا تو یہاں تک تنقیص کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین لی گئی، مصلی چھین لیا گیا، منبر چھین لیا گیا، باغ فدق چھین لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا، مارا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، اور ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازہ اکھیڑ دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کر پائے۔ تو یہ کیسا مشکل کشا ہے کہ جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پائے، جو اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر پائے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر پائے، ان کی مشکل دور نہیں کر پائے۔ تو ایک طرف انہوں نے الہ بنا دیا، مشکل کشا، حاجت روا بنا دیا، دوسری طرف اتنا بزدل بنا دیا، اتنے بے بس ہو گئے۔ دونوں طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلط تصویر پیش کی گئی لوگوں کے سامنے۔ اور یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ کہا جاتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ ظلم کرنے والے تھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصحاب ثلاثہ سے دشمنیاں تھیں، نفرت تھی، آپس میں ناراضگی تھی۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ان کے درمیان جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، ان کے ذاتی مفاد تھے، تو اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے اس کا پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ تو آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑا خیال رکھنے والے ہیں، یہ بڑا اثار کرنے والے ہیں، یہ تو قربانی پیش کرنے والے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کا بڑا لحاظ کرنے والے ہیں، ان کے درمیان نفرت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک وجود کی طرح ہے۔ تو حضرات، ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کو مانیں گے اور اس فرمان پر ہم اپنے عقیدے کی بنیاد رکھیں گے۔ آئیے ذرا ہم چند واقعات کے ساتھ ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصحاب ثلاثہ کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کوئی ناراضی تھی، اور
کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق تلفی ہوئی تھی یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کی وفات کے بعد بھی کئی شادیاں کیں۔ ایک بیٹے کا نام ہے محمد، یہ بیٹا محمد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اور یہ محمد بن علی کے نام سے مشہور نہیں ہے بلکہ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حنفیہ یہ محمد کی والدہ کا نام بھی نہیں ہے بلکہ والدہ کے قبیلے کا نام ہے۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس بیٹے کو محمد بن حنفیہ کے نام سے کیوں مشہور کیا گیا؟ تو سوال کرنے والا بیٹا اور جواب دینے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی شان اور مقام کیا کوئی کم ہے؟ حضرت علی داماد رسول ہیں اور پروردہ نبوت ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی کفالت میں جو پروان چڑھتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہادر ہیں، نہ ڈر ہے، بے باک ہیں، حیدر کرار ہیں، آپ جنگجو ہیں، آپ غزوات میں شرکت کرنے والے ہیں، آپ غزوات کے غازی ہیں، آپ خندق کے ہیرو ہیں، آپ یمن کے قاضی ہیں، آپ خیبر کے فاتح ہیں۔ حضرت علی نبی پاک کے بستر پہ سوئے ہیں ہجرت کے موقع پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ یہی ہجرت کا موقع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے غار میں آرام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ لیتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں۔ وہ ہستی بھی بڑی عظیم ہے کہ جو نبی پاک کے مبارک بستر پہ سوئی ہے، اور وہ ہستی بھی بڑی عظیم ہے کہ جس کی گود میں سر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں۔ حضرات، ہمارا مسلک تولا ہے، تبرہ نہیں ہے، ہمارا مسلک محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری آنکھ کا نور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم دونوں کو عظیم سمجھتے ہیں، علی بھی عظیم ہے، ابو بکر بھی عظیم ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، صحابہ تو آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے محمد نے حضرت علی سے سوال کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہستی کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا قال ابو بکر، فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹے نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہستی کون سی ہے نبی پاک کے بعد؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثم عمر، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب ہیں، تو بیٹے کی یہ خواہش اور یہ تمنا تھی کہ اب تیسرا نمبر وہ حضرت علی کا ہونا چاہیے، اس لیے سوال کی نوعیت ہی بدل دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوال نہیں کیا ثم من، پھر تیسرے نمبر پہ کون، نہیں، فرمایا ثم انت، پھر سوال کیا کہ کیا پھر تیسرے نمبر پہ ان دونوں کے بعد کیا پھر آپ کا نام ہے، آپ کا درجہ ہے؟ تو فرمایا لا، نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ اور حضرت علی کا عقیدہ سن لو، فرماتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق الحمدللہ اہل السنہ کا یہی عقیدہ ہے، اور اصحاب ثلاثہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اصحاب ثلاثہ کے بعد اس کائنات میں اگر عظیم ترین کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اور دیکھیں حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ علی المرتضیٰ کی محبت، وہ جو اللہ نے کہا رحماء بینہم، یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ رحماء بینہم کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے۔ کوفہ کی ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے کہ کوئی بندہ آپ سے مخاطب ہوتا ہے یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، کہ اے لوگوں میں سے سب سے افضل، نبی کے بعد لوگوں میں سے سب سے افضل۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کے یہ کلمات سنے تو آپ مسجد میں گئے، لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں آپ نے اس عقیدے کی، اس نظریے اور سوچ کی اصلاح فرما دی، اور آپ نے فرمایا سنو خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر، فرمایا کہ
نبی پاک کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اور آپ نے فرمایا سنو اگر کوئی شخص مجھے ابو بکر پہ عمر پہ فضیلت دے گا تو میں جھوٹ بولنے کی بنا پر اسے کوڑے لگاؤں گا، اس کو سزا دوں گا۔ یہ اہل التشیع کی کتاب کتاب الشافی علامہ طوسی کی یہ اس کا حوالہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو، اس معاملے کو بڑا حساس سمجھا، اور آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس بندے کی اصلاح کر دیتے جو بندہ آپ سے مخاطب ہوا تھا، اس کو آپ کہہ دیتے کہ نہیں بھئی میں افضل نہیں ہوں، ابو بکر عمر افضل ہے۔ نہیں، آپ نے اس معاملے کو، اس مسئلے کو حساس سمجھا، اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں افضل نہیں بلکہ افضل ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وسعت نظری ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے صحابہ کرام سے، ابو بکر سے، عمر فاروق سے،